आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन ख्वाजा गरीब नवाज साहब को छठी के दिन बहुत ही धूमधाम से भारत में तैयारियां की जा रही हैं और घरों में लोगों के दलिया पे फातिहा ख्वानी भी करवा रहे हैं। और क्या मामला है, यहाँ पे हमारे साथ मौलाना वकारी फहीम साहब मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या छठी का मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, जो आज छठी है ख्वाजा साहब की, तो क्या है ये, इससे क्या लोगों को संदेश है, क्या मैसेज है? इस्लामी कैलेंडर का जी। ये 7वां महीना है जिसका नाम है रजबुल मुरज्जब। अच्छा। इस रजब की आज 6 तारीख है और इसी 6 तारीख को हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई जी, इंतकाल हुआ। तो आज की तारीख उनके उर्स की तारीख है। अच्छा। आज के सन में उन्हें दुनिया से रुखसत हुए 812 साल हो गए हैं, लेकिन 812 साल की मुद्दत हो गई है। लेकिन आज सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जी, जहाँ भी खुशअक़ीदा मुसलमान हैं ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं, उनके नाम पे खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, कुरान ख़ानी की शक्ल में, मनक़बत की शक्ल में, और दलिया पकाकर नज़र करवाते हैं या किसी भी शीरीनी पे नज़र करवाते हैं। आज 6 रजब को उनकी याद मनाते हैं और ये छठी शरीफ इतनी मशहूर हो गई कि छठी शरीफ कहने से गरीब नवाज का उर्स ही समझ में आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। खास तौर पे देखा है ये दलिया पे ही नजर दिलाते हैं। नजर किसी चीज पे भी हो सकती है, दलिया है, खीर है, जर्दा है, मिठाई है, किसी भी चीज पे हो सकती। अलबत्ता यह है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह शरीफ पे भी फातिहा और नज़्र जो होती है वो दलिया ही पे होती है। अच्छा। तो इस मुनासिबत से लोग पसंद करते हैं कि जिस चीज पे वहां नजर होती है तो हम अपने अपने मकानों पर या हम लोग भी उसी दलिया ही पे नजर करवाएं। ये कोई जरूरी चीज नहीं है, सिर्फ एक निस्बत कायम रखते हुए वो चाहते हैं कि दरिया ही पे फातिहा हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, दरिया पे ज्यादा अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? पैगाम यह है कि बुराइयां बढ़ जाती हैं तो अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों को दुनिया में भेजता है ताकि उस बुराइयों का खात्मा करें। तो इसी तरीके से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए और आपके पास एक अंगूर का बाग और एक पंचक्की थी जिसको इस जमाने ट्यूबवेल कहते हैं, कह लीजिए सिंचाई वगैरह के लिए। 15 साल की उम्र में जब आपकी उम्र 15 साल की हुई तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आप हुसैनी सैयद हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से हैं। तो 15 साल में फिर आप उस बाग की देखभाल करने लगे। एक दिन एक अल्लाह के वली इब्राहिम कंदौजी उधर से गुजरे, उस बाग में आए तो ख्वाजा साहब ने बड़ी इज्जत व तकरीम की और अंगूर का एक गुच्छा ला के उनकी खिदमत में पेश किया। वो खुश हुए तो उन्होंने अपनी झोली से खली का टुकड़ा या सूखी रोटी का टुकड़ा चबा के गरीब नवाज को खिला दिया, जिससे उनकी दुनिया बदल गई। और वो सब पंचक्की और बाग वगैरह फरोख्त करके फकीरों में तकसीम करके वो चले गए राह हक की तलाश में, अल्लाह की मारिफत की तलाश में। फिर वो कस्बा हारवन जाके ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत हो गए, मुरीद हो गए। 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे, रूहानी मरातिब तय किए, ज़ाहिरी तालीम हासिल की और इस तरह साथ में रहे, उनकी खिदमत की कि सफ़र में हज़र में कभी उनसे जुदा नहीं हुए। एक लंबी हिस्ट्री है लेकिन मैं उसको नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मुख्तसर तौर पे बयान करना चाहता हूँ। 20 साल तक इस तरह अपने पीर और अपने उस्ताद की खिदमत की कि ना सफ़र में अलग हुए ना हज़र में। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी ज़रूरतें, उनका बिस्तर बिछाना, सफ़र में ले चलना, अंगीठी जो तापने के लिए आग के लिए होती है उस पे वगैरह वगैरह सारे काम करते थे। 20 साल में आपको विलायत के अजीम मनसब पर पहुंचा दिया। ख्वाजा उस्मान हारून ने खिलाफत अता की, खरका अता किया
اور حج کے لیے مکہ شریف لے گئے، وہاں کہا کہ دعا مانگ لو، آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، دعا مانگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ ندا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ شریف روضہ رسول اللہ پر حاضری کے لیے لے گئے خواجہ صاحب کو، کہا کہ سلام کرو۔ جب آپ نے خواجہ صاحب نے سلام کیا حضور کو اور کہا السلام علیکم یا رحمت للعالمین، تو روضہ شریف سے آواز آئی وعلیکم السلام یا شیخ البر والبحر، خشکی اور تری میں جو لوگ ہیں ان کے شیخ۔ پھر مدینہ شریف ہی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا، بشارت ہوئی کہ ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو چونکہ خواجہ صاحب نے انہیں یہاں بھیجا تو اس لیے ان کا ایک لقب عطائے رسول بھی ہے۔ اچھا کہ رسول اللہ نے ہم سب کو عطا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، وہ اسلحے کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ وہ چیزیں تھیں جو عبادت کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں، مثلا وضو کے لیے لوٹا یا بدنی، مصلی ہے، قرآن شریف ہے، اور حفاظت کے لیے اپنے تیر کمان یا تلوار جو بھی اس زمانے میں چلتی تھی وہ لے کے آپ اپنے چند مریدین کے ساتھ تشریف لائے اور اجمیر کی سرزمین پر بیٹھ گئے۔ اب آپ کے عمل، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے مسلمان تو تھے نہیں، کہیں کہیں تھے بہت کم، لیکن یہی جو لوگ غیر مسلم، نان مسلم تھے، یہی آتے ملاقات کرتے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے ایسے گرویدہ ہوتے، وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اور یہ سلسلہ اتنا بڑا کتابوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ یہ کسی تلوار اور تیر کے زور سے نہیں، یہ صرف آپ کے اخلاق، آپ کے کریکٹر، آپ کی کردار کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو یہ جو آج آپ ہندوستان میں اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، اذانیں دیکھ رہے ہیں، حدیثیں ہیں یا قرآن کریم ہے، یہ جو بھی آج مذہب اسلام دیکھ رہے ہیں، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے ہندوستانیوں پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ہندوستان ملک میں سبھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سبھی مذہب کے لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اچھا پیغام ایک ہے کہ وہاں پہ ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سبھی لوگ وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا میسج ہے، اس یہ بہت اچھا میسج ہے۔ کوئی کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سبھی لوگ جاتے ہیں۔ سبھی لوگ جاتے ہیں۔ جو بظاہر غریب نواز کی مخالفت کرتے یا نہ مانتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو بھی وہاں حاضری ان کو دینا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، غریب نواز کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہوا، اخلاق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز ایک سیاح آئے سیر کرتے ہوئے تو ہندوستان میں آئے، ہندوستان کا دورہ کیا، اجمیر شریف جب پہنچے اور وہاں بھیڑ بھاڑ، وہ ازدحام دیکھا تو انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں نے ہندوستان میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ ملکوں پہ لوگ بادشاہت کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں نے ایک ایسی قبر دیکھی ہے کہ وہ قبر والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ایک انگریز کا بیان ہے کہ لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ تو یہ غریب نواز کی مختصر ہسٹری ہے، ان کا بس پیغامات تو انہوں نے بہت سے دیے ہیں، نصیحتیں ان کی بہت ہیں، لیکن 3 نصیحتوں کو میں نے پسند کیا ہے، چنا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ آپ نے فرمایا سخاوت اس طرح کرو جیسے کہ دریا کا پانی ہوتا ہے۔ دریا میں پانی بہتا ہے، اس کو انسان بھی پیتا ہے، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی کاسٹ، کسی کا مذہب ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ جانور تک پیتے ہیں۔ بالکل۔ تو غریب نواز نے پیغام دیا کہ سخاوت دریا کی طرح کرو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا شفقت، لوگوں پر ایسی شفقت کرو جیسے کہ سورج پہ کوئی تھوک بھی دیتا ہے، کوئی گالی بھی دیتا ہے، لیکن وہ اپنی دھوپ سے کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ تو آپ اپنی شفقت سے کسی کو محروم نہ کیجیے، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ اپنی
کاسٹ کے آدمی کو نہ کسی غیر کاسٹ کو، کسی بھی کو شفقت سب کے ساتھ عام کیجیے، مسلم ہو نان مسلم ہو، کسی مذہب کی بھی قید نہیں، شفقت سب کے ساتھ۔ تیسرا پیغام آپ نے کیا تواضع، عاجزی، انکساری، لچک ایسے پیدا کرو جیسے کہ زمین آپ دیکھتے ہیں ہر چھوٹا بڑا انسان جانور چلتے ہیں، کوئی دوڑتا ہے، کوئی کودتا ہے، کوئی رونتا ہے، لیکن زمین اپنا سینہ سبھی کے لیے کھولے ہوئے ہے، پھیلائے ہوئے ہے۔ تو تواضع اور انکساری ایسی ہونی چاہیے۔ یہ جو غریب نواز نے پیغام دیے ہیں اس پر آپ عامل تھے۔ تو یہی وجہ تھے کہ ہر قوم ہر مذہب کے لوگ آپ کے گرویدہ ہیں، اور آج بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں غریب نواز کی یہ چھٹی منائی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ جہاں سے ہوتا ہے غریب نواز کے عرس میں خاص طور سے بقیہ دنوں میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں پہنچ جا پاتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، تو وہ غریب نواز کی یاد مناتے ہیں، صدقہ کر کے، نیاز کر کے، قرآن خوانی کر کے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ایسا کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور یہ ایک احسان کا بدلہ بھی ہے کہ غریب نواز آئے، ہندوستان میں تشریف لائے، ان کی بدولت اسلام پھیلا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج مسلمان ہیں، ورنہ کیا جانے کیا ہوتے ہیں۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ اور اس میں چھٹی شریف کی 812ویں عرس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات یہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اور اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ اور اس وقت بعض اولیاء کرام نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو پوچھا اللہ کے ولی معین الدین آنے والے ہیں جن کی استقبال کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو غریب نواز کا یہ مرتبہ ہے۔ اور قرآن کریم میں تو اولیاء کرام کے بارے میں پوری آیت ہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو سلطان الہند کا تو بڑا مرتبہ ہے۔